بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، والدین اللہ رب العزت کی بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے جس کی جتنی قدر کی جائے کم ہے۔ سم ٹائم دوستو، نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان سے ایسے کچھ سخت الفاظ نکل جاتے ہیں جو ہمارے والدین کو بہت زیادہ ہرٹ کرتے ہیں۔ اس لیے جب بھی ہم اپنے والدین سے مخاطب ہوتے ہیں تو ہمیں اپنی زبان اور اپنے لہجے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے والدین کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ والدین بھی کسی معاملے میں کسی ٹاپک پہ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم فرما دیا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک حیات ہوں تو اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہیں کرنا۔ یعنی قرآن پاک میں اف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ والدین چاہے آپ کے ساتھ غلط ہی کر رہے ہوں، آپ نے اف نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کی جزائے خیر دے گا انشاءاللہ۔ ہاں، اگر آپ کے والدین آپ کو شرک پر آمادہ کریں، شرک کی دعوت دیں، تو اس وقت حکم یہ ہے کہ اب خاموشی کے ساتھ، حسن اخلاق کے ساتھ ان سے علیحدہ ہو جائیں آپ، کہ بھائی اب اپنے ماں باپ کو کہے انسان کہ اب میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے، کیونکہ آپ مجھے اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرنے کی، کسی کو شریک کرنے کی دعوت دے رہی ہیں، تو اب ہمارے راستے جدا جدا ہے۔ دوستو، ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ چلیے کرتے ہیں شروع، انشاءاللہ آپ کی روح شاد ہو جائے گی، سماعت فرمائیں۔ ایک صحابی رسول دوستو اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرا والد میرے مال میں سے خرچ کرتا ہے بغیر مجھ سے اجازت لیے، تو آپ انہیں تلقین کریں اس چیز کی کہ وہ مجھ سے اجازت لیں۔ تو اللہ کے رسول حکم فرماتے ہیں کہ اس کے والد کو بلایا جائے۔ جب قاصد اس کے والد کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول نے حکم فرمایا ہے کہ میری خدمت میں حاضر ہوں، جب وہ شخص پوچھتا ہے کہ خیر تو ہے بھائی، اللہ کے رسول نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کی کمپلین کی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا ہے۔ تو وہ جب شخص سنتا ہے نا کہ میرے ہی بیٹے نے میری کمپلین کر دی کہ میں اس کے مال میں سے مال خرچ کرتا ہوں، چلو باپ نہ صحیح ایک ہمسایہ ہی سمجھ لیتا، تو وہ یعنی کہ اس کو ایک بڑا شدید قسم کا نا جھٹکا لگتا ہے۔ تو خیر، اب کائنات کے سردار نے انہیں بلایا، تو اب وہ شخص جا رہا ہے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے، اور دل ہی دل میں نا اپنے آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے۔ جب وہ شخص صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو اس سے پہلے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہو چکے ہوتے ہیں، اور تمام واقعہ جو وہ صحابی رسول اپنے دل میں اپنے آپ کے ساتھ باتیں کرتے آ رہے تھے اللہ کے رسول کو بتا دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس صحابی کو کہ چلیں بھائی، آپ کا معاملہ تو حل کرتے ہیں، لیکن پہلے ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ جو باتیں کرتے آ رہے تھے وہ باتیں آپ ہمیں بھی بتائیں، تو ہم بھی سنیں کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو جب وہ صحابی رسول سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری جان آپ پر قربان، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسی طرح آپ ہمارے ایمانوں کو بڑھاتے ہیں کہ وہ الفاظ ابھی میرے دل کے اندر تھے، وہ الفاظ میں نے اپنی زبان سے ابھی تک ادا نہیں کیے، اور آپ کے رب نے سن لیا۔ تو ہاں، میرے رب نے سن لیا، تو بتائیں آپ نے وہ کون سے الفاظ ادا کیے ہیں کہ رب نے بھی پیغام بھجوا دیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، بس جب یہ میرا بیٹا میری بیوی کے پیٹ میں تھا نا، جب میری بیوی کو حمل ہوا اور ہمیں پتہ چلا کہ اللہ پاک ہمیں اولاد سے نوازے گا،
ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، ہمیں صرف یہ پتا تھا کہ اللہ ہمیں اولاد سے نوازے گا۔ تو یا رسول اللہ جو اس کی والدہ تھی نا، وہ جو چیزیں ایک حمل کو نقصان پہنچانے کی ہوتی ہیں، اس نے وہ تمام چیزوں سے اجتناب کر لیا، تمام چیزیں کھانا چھوڑ دی کہ کہیں میرے حمل کو نقصان نہ پہنچے۔ یا رسول اللہ جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا نا، میں نے اس دن سے اپنی ذات کے لیے جینا چھوڑ دیا تھا۔ یا رسول اللہ جب یہ دنیا پہ آ گیا، جس دن یہ پیدا ہوا، اس دن سے بڑا دن میرے لیے کوئی نہ تھا۔ یا رسول اللہ بیمار یہ ہوتا تھا، ہڈیاں میری کمزور پڑ جاتی تھی۔ یا رسول اللہ بیمار یہ ہوتا تھا، ساری رات کو سو میں نہ سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ یا رسول اللہ یہ چل نہ سکتا تھا، کھا نہ سکتا تھا، پی نہ سکتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنے آپ سے، اپنی جان سے بڑھ کر اس کی خدمت کی۔ یا رسول اللہ مختصر یہ کہ میں ایک تنے دار درخت تھا، آج میری کمر جھک گئی ہے، اور یا رسول اللہ یہ جھکا ہوا تھا، آج یہ کھڑا ہو گیا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی ہڈیوں کا تمام رس اس کے اندر منتقل کر دیا، اور یا رسول اللہ آج یہ میری کمپلین کرتا ہے۔ یا رسول اللہ یہ باپ نہ صحیح، کم از کم مجھے ایک ہمسایہ ہی سمجھ لیتا۔ مجھ سے کنٹرول نہیں ہوا کہ یا رسول اللہ ایک اولاد کے لیے اپنے ایک اولاد کے لیے والدین سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب اس نے میری کمپلین کی نا، تو یا رسول اللہ میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ دوستو کتابوں سے ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، آپ نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے طائف کے لوگوں تک کو معاف فرما دیا، اور اس وقت میرے اللہ کے رسول اپنے ممبر سے اٹھتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور آپ اس شخص کا گریبان پکڑتے ہیں کہ اٹھ اپنے باپ سے معافی مانگ، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ دوستو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔